रेड जोन में जो हैं वो कंटेनर्स पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन और रेड जोन में जो इमारतें हैं उनकी सिक्योरिटी एनहांस की जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अब वकला तहरीक का आगाज हुआ चाहता है, और अगर वकला तहरीक बर वक्त स्टार्ट हो गई तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से बच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे इन्होंने पिछले 1.5 साल से, खासतौर पे 1.5 साल से और मजमूई तौर पे 2.5 साल से जो इन्होंने इकदाम उठाए हैं, वो इकदाम बहुत ज़्यादा आइन और कानून के मुनाफी हैं, और कई दफ़ा इन्होंने आइन शिकनी की है। आइन के जो तयशुदा मुसल्लमा असूल हैं उनको भी इन्होंने मानने से इनकार किया इस पूरी की पूरी रजीम ने, और अब ये रजीम खौफजदा है। और इस रजीम को खौफ ये है कि अगर इन सारी चीज़ों को हम न संभाल सके तो फिर क्या होगा। उसकी वजह एक और भी है कि जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का, और उसमें इमरान खान जेल में है, और आपको पता है पीटीआई इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है, और पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। और जो आलमी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट किया है, और उसमें एक बात बड़ी क्लियरली कही जा रही है कि इमरान खान जो है वो जेल में बैठकर तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, तमाम तर जितने उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस उन पर दायर किए गए, उनको सजाएं सुनाई गई और मजीद उनको जेल में रखा गया है। अब आलमी ज़राए अबलाग जो है वो ये बात 100% अपनी वो राय दे रहा है कि जनाब ये सारी चीज़ें हैं, ये साबित कर रही हैं कि इमरान खान बहुत ताकतवर हो चुके हैं, और लाहौर का जलसे ने साबित कर दिया है कि लीडरलेस जो है वो जलसा था, क्योंकि बाकी सब जो है वो क्या कहना चाहिए, उनमें कोई भी कदावर सियासी शख्सियत नहीं थी। और स्टेज पे आपने देखा कि बहुत ही दूसरे भी नहीं, दूसरे और तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप है वो आए। कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, और अली अमीन गंडापुर आ नहीं सके, वो नहीं जलसागाह पहुंचे लेकिन तकरीर नहीं कर सके। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कायदीन हैं, उमर अयूब साहब तकरीर नहीं कर सके, असद कैसर साहब तकरीर नहीं कर सके। तो क्या ये सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इन कायदीन को सुनने आए थे? नहीं, वो इमरान खान की कॉल पर बाहर निकले थे। और यही आलमी मीडिया कह रहा है कि जेल में बैठा एक कैदी, एक शख्स, एक लीडर जो है वो इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान के लाखों नहीं करोड़ों अवाम को भी गलियों में, बाजारों में निकाल सकता है और एहतजाज करवा सकता है। और कल भी थ्रू आउट पूरे मुल्क में से काफिले आए और लोगों ने शिरकत की। लाहौर में भी सारा लाहौर बाहर निकला हुआ था, उमड़ आया था, और एक गमला तक नहीं टूटा, एक इशारे का सिग्नल तक नहीं टूटा। ये थी कल की भी सूरत हाल। और पाकिस्तान के अवाम पुरअमन तब्दीली चाहते हैं। तो आलमी ज़राए अबलाग ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब इमरान खान के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि सारे के सारे हुक्मरान डरते हैं कि जैसे ही वो रिहा होंगे तो पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े होंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के अलावा किसी और को सुनना नहीं चाहते, किसी और को देखना नहीं चाहते, और वो स्टेटस को की खात्मे की अलामत बन चुके हैं। स्टेटस को के खात्मे की अलामत बन चुके हैं इमरान खान। तो स्टेटस को का क्या मतलब है कि ये सारे का सारा फरसुदा निज़ाम जो है वो इमरान खान इसको उखाड़ सकते हैं एक अकेले सियासी जमात के तौर पे, और अब उनको किसी बिसाखी की जरूरत नहीं है। वो अवामी ताकत के बलबूते पर और अपनी जो उनका अज़्म है उसकी बुनियाद पे, और अवामी हमायत जो है उनको हासिल है थ्रू आउट द कंट्री, उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ कर सकते हैं। लिहाजा ये जो इससे हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, खास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप को फायदा उठाना चाहिए, न कि उसके आगे पुल बांधना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने पुल बांधकर अवाम की मकबूल जो लीडरशिप है, सियासी जमातें, उनके सामने पुल बांधकर हमने अपने पाकिस्तान को दो लख्त किया, दो टुकड़े किया है। आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि इस वक्त लड़ाई चल रही है। इस वक्त आप काजी साहब, उनके पल्ले कुछ नहीं है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी ये जो पॉलिटिकल माफिया है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी जानब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, किसको नहीं पता कि ये सारा कुछ जाली निज़ाम है, वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बिठाया हुआ है। ऐसे अफराद को जिन्होंने ये सारे का सारा किया, काजी साहब को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ही खौफ है कि ये हम दोनों जो चैम्बर्स में बैठ के बातें करते रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद, और हम एक दूसरे को कह के कैसे पेटिशंस तैयार करवाते रहे हैं और पेटिशंस फाइल करते रहे हैं और अपनी पसंद के फैसले लेते रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे के, ये पंजाबी में कहते हैं, एक दूसरे के काने हैं। और जब ये काने हो चुके हैं तो अब उनको अपना खौफ है, वो अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए
اپنی چمڑی اور دمڑی بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم تباہ ہوتا ہے ہو جائے، آئین تباہ ہوتا ہے ہو جائے، پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا، ہمیں کیا، کیونکہ انہوں نے لینا ہے، ٹکٹ لینا ہے اور واپس چلے جانا ہے جی، اور اس طریقے سے یہ سارے کام کرتے رہنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں قاضی صاحب ایک طرف ہیں، دوسری جانب سید منصور علی شاہ صاحب جی، وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پارلیمان کا قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے، اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، کیونکہ غیر مشروط طور پہ انکنڈیشنلی وہ لامحدود اختیارات پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے قانون سازی کے، کیونکہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس بنیادی ڈھانچے سے اور اس بنیادی فلسفی سے، آئین کی جو بیسک فلسفی ہے اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی بھی پارلیمان باہر نہیں جا سکتی، یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے، اور اس آئین کو بچا کے جانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے، اور لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے۔ آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے کہ آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے گئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے، اور آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی باتیں وہ کریں، صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے۔ آئین شکنی اتنا بڑا جرم ہے جو کہ اس وقت کئی دفعہ کیا جا چکا ہے، اور اب مزید پورے کا پورا آئین بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملے پر انہوں نے کہا کہ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کا اختیار نہیں ہے، قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ آج آپ قانون بنا دیں اور پچھلے 50 سال کے کھول دیں معاملات، اور پچھلے 50 سال جو کچھ ہوا اور کسی سے کا حق لے لیں اور کسی سے چھین لیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ اس وقت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے نافذ کیا ہے جی، الیکشن ایکٹ تبدیل کیا ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا 2017 سے یہ نافذ العمل ہوگا، اور کسی کو پارٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں، کسی کو پارٹی جوائن کرنے کی اجازت نہیں، یعنی کہ ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش عمران خان ہے، اس کے لیے قانون سازی کر کے آپ نے اپنے اکثریت کے بل بوتے پر یہ کہہ دیا کہ جناب اس کا اطلاق 2017 میں ہوگا، تو اس کا انڈائریکٹلی جواب آ رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عدالت کو سمجھنا ہوگا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے کہ 2017 سے، تو بھائی 2017 کے بعد 18 میں ایک جو ہے اسمبلی 18 سے 23 تک پوری اسمبلی گزر گئی، تو اس کا مطلب ہے وہاں سے پیچھے جا کے اور پورے کا پورا نظام آپ دوبارہ سے اکھاڑ رہے ہیں، اور اقدامات عدالتوں کو سمجھنا ہوگا کہ قانون کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ کسی قانون کی 2 تشریحات ممکن ہوں تو وہی کرنی چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، یعنی ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اسی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ہاں، کہ بنیادی حقوق آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئینی ترامیم کا مسودہ جو آیا اس میں ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے تھے، اور ایک عدلیہ ختم کی جا رہی تھی، اور دوسرا ہمارے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے تھے، اور اس کی پیچھے تھیم فلسفی کیا تھا، انٹرنل انسیکیورٹی تھی ان سارے لوگوں کی جو کہ الیکشن چور ہیں اور جو مینڈیٹ چور ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹرولڈ سسٹم ہو، اور اتنا کنٹرولڈ ہو کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ سخت ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے، آپ قانون میں ترمیم کریں یا قانون ختم کریں ایک ہی جیسی ہے، تو اس لیے ترامیم کے ذریعے آپ طے شدہ اصولوں کو نہیں آپ بدل سکتے جی، یہ جو چیزیں ہیں سمجھنے چاہیے۔ اب ایک اور بات جو ہے اس میں وہ خیر وہ ایک آگے ایک اور الگ چیپٹر ہے۔ عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے، اور ماضی سے اطلاق صرف ان ہی قوانین کا ممکن ہے جو پہلے سے دیے گئے حقوق کو ختم نہ کرے۔ عدالت نے ایک یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، اور اپیلیں جو ہے وہ جزوی طور پہ منظور کی تھیں، اور اس میں یہ پرنسپلز انہوں نے بتا دی ہیں۔ اب آتے ہیں قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں جی۔
قاضی صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے، اور قاضی صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور وہ ایک ایسا خط ہے کہ اپنی ہی جوڈیشری کے خلاف وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طور پر ان کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو ایک الیکشن کمیشن جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو رہے، اور قاضی صاحب اس میں مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر اس میں شامل ہیں جی، اور یہ ٹرائیکا موجود ہے، ایک پولیٹیکل مافیاز ہیں، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی صاحب ہیں، یہ سارے مل کر یہ کھیل رہے ہیں۔ اور ایک الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دائر کی اور اس وضاحت مانگی، فل کورٹ 8 رکنی بینچ نے اس کا جواب دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے اور آپ صرف یہ کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے اب الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس جعلی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ پہلے ڈپٹی رجسٹرار سے ایک خط لکھوایا، اب رجسٹرار سپریم کورٹ سے خط لکھوا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی 9 سوالوں پہ جواب مانگا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیرہ سلیم صاحبہ سے جواب طلب کیا ہے، اور فل کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کا جواب طلب کر رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ سے۔ اور الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی، ان سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کے چیف جسٹس ہیں کہ اتنا زیادہ پروسیس ہونے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا، اور یہ اب کیوں خط لکھ کے، یہ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اور کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی، اور تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں، متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں، کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا، کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا، اور درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی، اور آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا، اور اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا، اور آرڈر کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا۔ یہ قاضی صاحب ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ بس میں کیا کہوں کہ ان کا، میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل از خود اس کا نوٹس لے اور اس سارے معاملات کو دیکھے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کا اور کوئی نہیں مقصد کہ قاضی صاحب کے ناک کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، حالانکہ اس فیصلے کو ہی، اس فیصلے میں شارٹ آرڈر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کہ آپ کوئی بھی ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اپنی حدود سے بہت آگے تجاوز کرتے جا رہے ہیں، اور اب ان کو روکنا اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں۔